مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا موضوع جو ہے وہ خود شناسی ہے، یعنی اپنی پہچان، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ ہمیشہ اصول یہ ہے کہ یعنی دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ ایک کام کی پہچان ہونی چاہیے۔ جب تک یہ کام کی آپ کو پہچان نہ ہو وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ یعنی ایک آدمی بریانی بنانا نہیں جانتا اور مصالحوں کی پہچان نہیں ہے، اس کے طریقہ کار کی پہچان نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ بریانی بنا لے گا؟ نہیں بنا سکتا نا۔ اسی طرح ہر کام ہے۔ یہ بچے کو جو ہم اسکول بھجواتے ہیں تو اس لیے بھجواتے ہیں کہ اس کو پہچان ہو جائے۔ تعلیم جب ہم اپنے بچے کو دلواتے ہیں تو یہ پہچان کے لیے بھجواتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں بڑے یعنی وہ منظر سے تو ہم سب گزرے ہوں گے کہ استاد کہہ رہا ہے کہ یہ اے ہے، یہ بی ہے، تو اسی طرح، یا پھر یہ ہے کہ وہ بچوں کو، ابھی مجھے کسی نے کلپ بھجوایا تھا تو بچے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں یہ میری ناک ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرے کان ہیں، ہے نا؟ اس طریقے کا کچھ مجھے اسکول کی اسمبلی میں کہ دس از مائی ٹیتھ، انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں، اس طرح وہ ایک کورس۔ تو یہ پہچان بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کی پہچان۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک میوہ آ جاتا ہے جو کبھی آپ نے نہیں کھایا، تو آپ کو تھوڑا سا تردد ہوگا، یعنی بجائے اس کے کہ ایک دم اس کو آپ چھیل کے کھانے لگیں، آپ پہلے اسے دیکھیں گے، پھر پرکھیں گے، پھر تھوڑا سا چھلکا چھیلیں گے، پھر اس کی کوئی ذائقہ ٹیسٹ کریں گے۔ اسی طرح آپ بچے بھی ہیں، تھوڑا سا وہ ماں چکاتی رہتی ہیں، چکو بڑا مزیدار ہے، یہ وہ نا۔ تو یہ ایک عام اصول ہے پہچان کا کہ ہمیں پہچان ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں بعض لوگ، بچے تو چلے جاتے ہیں اسکولوں میں، چلے جاتے ہیں تعلیم کے لیے، بعض چھٹی میں چھوڑ دیتے ہیں، پانچویں میں تعلیم چھوڑ کے باپ ان کو کسی درزی کے پاس یعنی بٹھا دیتا ہے کہ تم یہ کام سیکھو۔ تو وہ سب سے پہلے تو وہ یعنی استاد کہتا ہے کہ دیکھو مجھے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے کام، مثال کے طور پہ ایک درزی ہے تو وہ اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک کپڑا دے دیا جاتا ہے، وہ ہاتھ سے کچھ ترپائی کرتے ہیں نا۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ پہچان کے بغیر آپ کسی چیز سے نہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ پہچان بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اول تو ہمیں یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں، یہ تو ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ سچے لوگ موجود ہیں، لیکن ہم ان کی پہچان، ان کی تلاش تو نہیں کرتے۔ کوئی آپ کو ایسا آدمی ملا ہے کہ جس نے کہا یار مجھے ایک سچے آدمی کی تلاش ہے، مجھے کچھ بتاؤ کہاں ہے، میں جانا چاہتا ہوں؟ ایسا نہیں ملو۔ وہ باطن کے جو بھی معاملات ہیں اس کی ہم پہچان نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی ضرورت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، جس طرح ظاہری معاملات کو ہم پہچان کے یعنی پہچاننا چاہتے ہیں، اس طرح باطنی معاملات کو ہم پہچاننا نہیں چاہتے اور اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ کبھی والدین، آپ کے جو والدین ہیں، ہمیں اپنے والدین نے یہ نہیں بتایا کہ بچے تمہاری حقیقت ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ کسی والد نے آپ
یعنی ہم میں سے جو بھی ہیں والدین ہیں، کسی والد سے آپ نے اپنی شناخت کے بارے میں، اپنی باطنی حقیقت کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، نہ اس نے بتایا ہوگا آپ کو۔ کیوں؟ کہ اس کو خود اپنی پہچان نہیں ہے، ایک جواب یہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو وہ خود ضرورت نہیں محسوس کرتا اپنے آپ کو پہچاننے کی، یہ اس کا دوسرا جواب ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ خود ایک دھوکے میں مبتلا ہے دنیا کی، تو ہمیں کیسے آخرت کی وہ پہچان کرائے گا؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے وہ کیا ہے۔ ہمارا سوچنے کا انداز جو ہے وہ مشتمل ہے تمام کا تمام ظاہر پہ۔ ظاہر کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، خود بھی جاننا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ہم تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، ظاہری تعلیم۔ باطنی تعلیم کی نہ تو ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ خود جاننا چاہتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی حقیقت یہ ہے، باطن حقیقت ہے، اصل حقیقت باطن ہے، یہ اپنے بچوں کو بھی ہم نہیں بتاتے۔ تو یہ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحیح ضرورت جو ہماری ہے اس کے بارے میں ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہماری صحیح ضرورت کیا ہے۔ ہماری صحیح ضرورت جو ہے وہ آخرت ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، جو کہ ہماری یعنی خالق بھی ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں موت بھی دے گا۔ زندگی میں تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہمیں دے رہی ہے ساری۔ آپ بچپن سے لے کے بچپن کی تصویر دیکھ لیں، اور آپ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو بچپن کی تصویر، اور آپ ابھی کی تصویر دیکھ لیں، کتنا زیادہ فرق ہے لوگوں کے پاس نا بچپن کی تصویریں ہوتی ہیں، کتنا زیادہ فرق ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ اب ایک بڑا لڑکا بن گیا، یہ کون ہے جو اس کو اس حالت سے اس حالت پہ لے آئے؟ یہ خود بخود تو نہیں ہوتا، ہاں ایک سسٹم اس نے بنا دیا ہے جس کے ماتحت ہم خود بخود بڑے ہوتے رہتے ہیں، اور خود بخود ساری ہماری جسمانی ضروریات، وہ تو ایک سسٹم ہے، لیکن وہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم